السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انجینئر اذان منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منیر اکیڈمی۔ According to the Prophet Muhammad, peace be upon him, it is the responsibility of a teacher to ensure fairness in his dealings with the students. This means that the teacher shouldn't discriminate or give preferences to one student over another on the basis of materialistic parameters like their social status. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 مہارتوں کی جو ہر استاد کو آنی چاہیے۔ آج کا دور بدل چکا ہے اور ایک کامیاب استاد بننے کے لیے صرف کتابی علم کافی نہیں، اب وقت ہے کہ ہم نئی اور جدید مہارتوں کو اپنائیں تاکہ ہم اپنے طلباء کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں ان 5 مہارتوں کے بارے میں جو ہر ٹیچر کو آنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ڈیجیٹل لٹریسی۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل لٹریسی از the ability to effectively and safely use digital technologies, tools and platform to access, evaluate, create and communicate information. It includes skills like navigating the internet, using software, understanding online safety and critically assessing digital content. ڈیجیٹل خواندگی، ڈیجیٹل لٹریسی مین ڈیجیٹل خواندگی۔ ڈیجیٹل خواندگی سے مراد وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے کوئی فرد مؤثر اور محفوظ طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آلات اور پلیٹ فارمز استعمال کر سکتا ہے تاکہ معلومات تک رسائی حاصل کرے، ان کا تجربہ کرے، مواد تخلیق کرے اور دوسروں سے رابطہ قائم رکھے۔ آج کل کا استاد بلیک بورڈ اور چاک تک محدود نہیں رہ سکتا۔ ایک کامیاب استاد کو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، گوگل کلاس روم، زوم اور دیگر آن لائن ٹولز کا استعمال آنا چاہیے۔ آن لائن لیکچر دینا، پریزنٹیشن بنانا اور تعلیمی اپلیکیشنز کو استعمال کرنا، یہ سب اساتذہ کی بنیادی ضروریات بن چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کمیونیکیشن سکلز۔ کمیونیکیشن سکل کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو communication skills refer to the ability to convey information clearly and effectively through verbal, non-verbal and written means. Communication skills یعنی ابلاغی مہارتیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے کوئی فرد مؤثر اور واضح انداز میں معلومات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان میں فعال انداز میں سننا، خیالات کا اعتماد سے اظہار کرنا، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا اور مختلف حالات و سامعین کے مطابق اپنے انداز گفتگو کو ڈھالنا شامل ہے۔ ایک مؤثر استاد اپنے طلباء سے مثبت انداز میں بات کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے اور انہیں سمجھتا ہے۔ اچھے کمیونیکیشن سکل سے استاد کا رشتہ طالب علموں کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں تو کلاس روم مینجمنٹ ریفرز ٹو the techniques, strategies and practices that teachers use to maintain an organized, productive and respectful learning environment. کلاس روم مینجمنٹ سے مراد وہ طریقے اور حکمت عملیاں ہیں جن کے ذریعے اساتذہ ایک منظم، مؤثر اور باعزت تعلیمی ماحول قائم رکھتے ہیں۔ اس میں طلباء کے رویے کو سنبھالنا، واضح اصول و ضوابط طے کرنا، وقت اور جگہ کا مؤثر استعمال کرنا اور ایسا ماحول پیدا کرنا شامل ہے جو سیکھنے میں مدد دے۔ ایک استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلاس روم کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، شور شرابے کو کیسے روکنا ہے اور ہر طالب علم کو برابر موقع کیسے دینا ہے۔ اچھی کلاس روم مینجمنٹ سے نہ صرف پڑھائی بہتر ہوتی ہے بلکہ طلباء کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس چوتھے نمبر پر کریٹیوٹی اینڈ انوویشنز۔ ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو creativity and innovation refers to the ability to generate new ideas and transform them into useful solutions, products or processes. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت اور جدت سے مراد نئے خیالات پیدا کرنے اور انہیں مؤثر حل، مصنوعات یا طریقہ کار میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تخلیقی صلاحیت میں منفرد اور خیالی انداز میں سوچنا شامل ہے، جبکہ جدت ان خیالات کو عملی طور پر نافذ کرنے کا عمل ہے تاکہ بہتری یا تبدیلی لائی جا سکے۔ استاد کا کام صرف پڑھانا نہیں بلکہ دلچسپ انداز میں پڑھانا ہوتا ہے
تخلیقی سرگرمیاں، کہانی سنانا، ویڈیوز کا استعمال اور پروجیکٹس کے ذریعے طلبہ کی دلچسپی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ استاد تخلیقی ہوگا اتنا ہی زیادہ طالب علم سیکھے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس refers to the ability to recognize, understand, manage and influence one's own emotions as well as the emotions of others۔ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس سے مراد اپنی اور دوسروں کی جذباتی کیفیت کو پہچاننے، سمجھنے، قابو پانے اور مؤثر انداز میں اس پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس میں ہمدردی، خود آگاہی، جذبات پر قابو پانا اور دوسروں سے بہتر تعلقات قائم کرنا شامل ہے۔ ایک استاد کو صرف ذہنوں پر نہیں، دلوں پر بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ طلبہ کی جذباتی کیفیت کو سمجھنا، ان کے مسائل سننا اور ان کی مدد کرنا، یہ سب ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس سے استاد ایک رہنما بن جاتا ہے، صرف ایک معلم نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 5 مہارتیں جو ہر استاد کو اس جدید دور میں آنی چاہیے۔ اگر آپ ایک استاد ہیں یا استاد بننے کا خواب دیکھتے ہیں تو ان مہارتوں پر ضرور کام کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناتا رہوں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی بروقت اطلاع ملتے رہیں۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔